اور کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو ان سے، ہم یہاں بیٹھے ہم انتظار کریں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا رب لڑے گا اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور خوشی ہوئی۔ اب بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا، اب بھی آپ نے کہا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر مہاجر، عمر مہاجر، مقداد مہاجر، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ انصار میں سے بھی کوئی بولیں۔ یعنی انصار جو معاہدہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہم مدینہ میں جب تک ہم کٹھے لڑیں گے اور کٹھے جیئیں گے مریں گے، ہم ڈیفینڈ کریں گے، یہ تو بدر تو مدینہ کے باہر ہے، انصار تم کیا کہتے ہو، انصار تمہاری کیا رائے ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اللہ کی نے ان سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ اشیروا علی ایھا الناس، مجھے مشورہ دو۔ تو انصار میں سے ان کے جو سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مشورہ مانگ رہے ہیں ہم سے، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ انصار کا مشورہ مانگے ہیں، اور میں انصار کے بہاف پہ میں آپ سے بولوں گا، allow me to speak۔ آپ نے کہا کہ proceed for what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ take from our money as you wish and leave from our money as you wish، ہمارے مال سے جو لینا ہے لیں، جو چھوڑنا ہے چھوڑیں۔ اب جس سے ٹائز قائم کریں، جس سے رکھیں ہم بھی ان سے رکھیں گے، آپ جن سے توڑیں ہم بھی ان سے توڑیں گے۔ واللہ آپ برق غمدان میں بھی جائیں گے، 500 کلومیٹرز کا راستہ مدینہ سے، ہم آپ کو وہاں بھی فالو کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ سمندر میں بھی کودیں گے اللہ کے حکم سے، آپ ہمیں اپنے پیچھے پائیں گے، آپ آئیں، we'll follow you۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ بدر کے موقع پہ نہ کوئی ساز و سامان، اور جن کو پتا تھا کہ اب اگر لڑائی ہوئی تو ہم گھر کبھی واپس نہیں لوٹیں گے، اور چانسز بھی یہ تھے 90% وہ چانسز تھے کہ ہم ختم، آج کے بعد ہماری زندگی ختم، پیچھے کھیت ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کدھر؟ لیکن انہوں نے کہا رسول اللہ ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اور ہم لوگ ایک فٹ بال میچ کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ایکسرسائز کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث میوزک کے بارے میں جو ہے ترک، ایکسرسائز کرو جی، میوزک ہے، میوزک کے بغیر ایکسرسائز نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا، لڑکے کے لیے اپنی عصمت کو بیچ دیا، اِنَّا لِلَّهِ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑھیں ہم آپ کو فالو کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے ملائکہ بھیجے کہ ان کی مدد کرو جا کے، ملائکہ ایسے لوگوں کے لیے اترتے ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بدر کی جنگ ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائنز بنا رہے ہیں۔ سواد بن غزیہ ایک صحابی ہیں جو تھوڑے سے موٹے تھے، آپ لائن سے تھوڑا سا باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سٹک کپ سے تھوڑا سا پیٹ پہ ٹچ کیا اور کہا استوی یا سواد، سواد لائن اپ، لائن سے پیچھے کے درمیان میں کھڑے ہو، آگے مت ہو۔ تو سواد نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو عادلوں کے امام ہیں، آپ تو عدل کو پسند کرتے ہیں، آپ نے مجھے پوک کی ہے میرے پیٹ پہ، میں بدلہ لینا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ بدلہ لیں، رائٹ؟ جنگ ریڈی ہے، دشمن انتظار کر رہے ہیں، موت سر پہ کھڑی ہے، یہ وہ ٹائم۔ لیکن امام الانبیاء اور امام العادلین انہوں نے کہا سواد آپ لو مجھ سے بدلہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے کپڑے کے بغیر پیٹ پہ مارا ہے، میں بھی چاہوں گا کہ آپ کپڑا اپنا اوپر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک کو اوپر کیا اور کہا کہ بدلہ لو۔ تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چپک گیا آپ کے پیٹ سے اور زور سے ہگ کیا اور ان کے ٹورسو پہ بوسہ لیا۔ تو آپ سے فرمایا کہ یہ کیا تھا سواد، what was that؟ تو سواد نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے ہم کس حالات میں ہیں، ابھی نہیں معلوم کہ ہم آج زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، اپنے گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کن حالات میں ہوتے ہیں ہم، اور لگتا یہ ہے کہ موت ہمارے سامنے ہے۔ تو میں چاہتا تھا ان یمس جلدی جلدک، کہ سب سے آخری چیز جو میں اس دنیا میں اس کائنات میں محسوس کروں وہ میرا سکن کا ٹچ ہونا آپ کی سکن کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ You know, subhanallah, who thinks of this before the battlefield, before war,
کون سوچتا ہے؟ واللہ میں اور آپ ہوتے تو ہم اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی جان کو بچانے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. بٹ they were people, they used to love him, they were obsessed with him صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں این یمس جلدی جلدک، میں چاہتا ہوں کہ سب سے آخری چیز جو میں محسوس کروں، جو فیل کروں، وہ میرا سکن کا آپ کے سکن کے ساتھ ٹچ ہونا ہے. ایک اور واقعہ، یہ جنگ ہو چکی، جنگ کے بعد کی بات ہے اور یہ احد کے بعد کی بات ہے. آفٹر دا وار صحابہ جب واپس آ رہے تھے، شہادتیں ہوئیں. صرف مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں تھا، خواتین بھی آپ سے محبت میں بہت آگے تھیں. جو خواتین چاہتی ہیں ہم آگے بڑھیں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں. جو خواتین چاہتی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں آگے بڑھیں اور قربانیاں دیں. دس از ریئل وومن امپاورمنٹ. ایک خاتون تھی بنی دینار قبیلے سے، ابن حاشم نریٹ کرتے ہیں اور ابن کثیر بھی مختلف روایت میں آتا ہے اور اوتھینٹک ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے آئی، دیکھ کے یہ قافلہ کیسا ہے. آتے ہوئے مجاہدین نے، صحابہ نے کہا کہ تمہارے لیے بری خبر ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یور ہسبینڈ ہیز بین کلڈ، تمہارے ہسبینڈ شہید ہو چکے ہیں. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ایک اور قافلہ آیا، ایک اور لوگ اور کہا کہ تمہیں پتہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ایک اور قافلہ آیا اور کہا کہ تمہارا باپ بھی شہادت پا چکا ہے. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتاؤ. تو انہوں نے جواب دیا الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. کہتی نہیں، مجھے جب تک چین نہیں آئے گا جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں. اور جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس نے دیکھا کہ ہی از ویل، ہی از الائیو، تو کہتی ہے کہ اپنے زبان میں نا اللہ اکبر کچھ بولا اس نے، اور جنہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ کہتی تھی کل مصیبت بعدک جلل، اے رسول ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے. جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر کچھ بھی خراب نہیں ہے. جب آپ زندہ ہیں تو پھر ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے. کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے. اللہ اکبر. She has no husband to go home with in the evening. She has no father. She lost her brother. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں تو کل مصیبت بعدک جلل. جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے. This is why Allah subhanahu wa ta'ala chose them to be their companions and chose Taha ibn Jalil and you to come after 1400 years in this earth. Huge difference. They were on this side and we are on this side. They were in the Mashriq and we are in the Maghrib. We don't know what true love is. ایک اور انسیڈنٹ، احد کے بعد زید بن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیعہ کے در ہیں، one of the chiefs of Ansar and earliest to accept Islam and he became a Muslim. سعد بن ربیعہ نظر نہیں آ رہے احد کے بعد. میں کہا جاؤ دیکھو، اور اگر تمہیں ملے تو میرا سلام کہنا. تو زید بن ثابت گئے اللہ ڈھونڈتے ہوئے. امیجن وہاں پہ صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا دل پڑا ہے، کسی کی ٹانگیں پڑی ہیں، کسی کا چہرہ مسخ ہوا ہے، کوئی کس حالت میں کوئی کس حالت میں ہے، اور آپ جا رہے ہیں اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ، مالک الملک کے لیے شہادت، مالک الملک کے لیے قربانیاں دے کے لیٹے ہوئے ہیں. لیکن جب گئے زید بن ثابت کے پاس تو دیکھا کہ آپ کی آخری سانسیں ہیں اور آپ زندہ ہیں لیکن اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. تو ان کے پاس گیا، کہا کہ ہاؤ آر یو؟ کہتے ہیں بس ہی سیڈ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک سلام پہنچایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں. تو زید بن ثابت سعد بن ربیعہ کہتے ہیں، سعد بن ربیعہ جو کہ بالکل وفات قریب تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کو میرا سلام واپس دینا اور لوگوں کو بھی میرا ایک پیغام دینا، اور کہا کہ you have no excuse in front of Allah subhanahu wa ta'ala if any harm touches him، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، and you have an eye to blink. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچے اور تمہاری آنکھیں تمہارے جسم میں ہوں، تمہاری آنکھیں سلامت ہوں اور بلنک کر رہی ہوں، اور اللہ کے نبی کو ضرر پہنچے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے.
تم نے اپنی آخری سانس تک اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یعنی آن ہز ڈیتھ بیڈ، زخموں کے باوجود، موت کے قریب ہیں، ابھی مالک الموت آنے والے ہیں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اگر تمہاری آنکھ بلنک کر رہی ہے اور تم دیکھ پا رہے ہو تو پھر اللہ کے نبی کی حفاظت کرنی ہے تم نے، ورنہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی اللہ کو دینے کے لیے. اور یہ بات کی اور ان کی روح اللہ کے سامنے اللہ کے پاس چلے گئی. Why all of this love? Why all of this obsession? اتنا محبت کیسے اور کیوں تھی؟ He was such a marvel of a human being. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پریچ کرتے تھے، صحابہ نے ان میں دیکھا کہ they saw everything he was in him, what he was preaching. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریچ کرتے تھے اس کی پرفیکشن آپ میں خود تھی اور اس پہ عمل کرتے تھے. He commanded them to be of good character and he was the best of them in character. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت بلند ہے. كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو اخلاق بیان کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم commanded them to be brave. آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے بہادری سے لڑنا ہے، بہادر رہنا ہے. and he was the bravest of all. جب بھی جنگ شدید ہوتی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے سہارا اور جو ہے وہ شیلڈ لیا کرتے تھے. یعنی ہم جب تھک جاتے تو آپ کے کمر کے پیچھے آتے کہ تھوڑا ریسٹ کر لیں گے اور پھر دوبارہ جائیں گے. وہ صحابہ جو سب سے زیادہ دلیر اور بہادر ہوا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ سکا کرتے تھے، ورنہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آ سکتا تھا. یعنی بیٹل فیلڈ میں جہاں پہ شدید لڑائی ہو رہی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہاں ہوا کرتے تھے. He was not weak, he was not a person who used to fear from people. He only used to fear Allah subhanahu wa ta'ala. He commanded them to be generous. خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. اینڈ وہ کیسے تھے؟ جیسے تیز ہوا چلتی ہے. لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے یعطی العطاء من لا یخشی الفقر. وہ تو ایسے ہیں، وہ اتنا نوازتے ہیں کہ جو فقیری سے کبھی ڈرتے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ میرے گھر میں احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا ہو تو میں اس کو 3 دن میں سارا بانٹ دوں. آپ نماز پڑھ کے اٹھے، جلدی گھر گئے، اور گھر سے جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ اتنے تیزی میں گھر کیوں گئے؟ اور کہتے ہیں میرے گھر میں کچھ گولڈ دینار پڑے تھے، میں نے سوچا ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دوں. یعطی العطاء من لا یخشی الفقر. اتنا نوازتے، اتنا دیتے کہ جیسے کسی کو فقیری کا ڈر نہیں. He commanded people to be compassionate and gentle. نرم دل.